ان الذین کفروا، اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہل ایمان کے لیے وہ فرشتے جو ہیں اور مزید ان کے درجات اور بلند ہوں، جن کی خطائیں ہیں بخش دے. اور پھر یہ کہ کوئی جنتی جو جا رہا ہے اونچے اونچے درجے کا جنتی ہے، اسے تو نے بڑا اونچا رتبہ دیا ہے، اے اللہ ان کے جو والد ہوں، اس کے دادا ہوں یا اس کے والدین میں سے یا اس کی اولاد میں سے یا اس کی بیوی، یا بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر کمتر درجے کا رہ گیا ہے وہ صالح، ہے وہ نیک، ہے وہ جنتی، لیکن ہے کمتر درجے کا، تو اسے بھی ان پر ایلیویٹ کر کے اور ان کے برابر کر دے تاکہ وہ جنت میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ رہے. اس کے برعکس ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج جو تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی. اس تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم کفر کر رہے تھے. آج تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے، اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو، موت مانگ رہے ہو. تو جتنی بیزاری تمہارے اندر آج ہے اپنی جان سے، اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف، اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور تم انکار کر رہے تھے. قالو، یہ وہ آیت آ گئی ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں. تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے ضمن میں یہ ذروہ سنام ہے. یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ، لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے، یہاں کھلم کھلا قالو، وہ کہیں گے، فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ زندہ کیا، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں؟ یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک راہ، ایک مرحلہ اور ہو جائے، ایک مرتبہ ہمیں اور موقع مل جائے. اب یہ جو ہے 2 احیاء 2 اماتیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. نمبر 1، تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. ہم ارواح کی شکل میں تھے، زندہ تھے، شعور ہمارا تھا جب ہم سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا. اس کے بعد ہم پر پہلی موت وارد کر دی گئی. کسی کولڈ سٹوریج میں الارواح جنود مجندہ، حدیث کے الفاظ ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں جو کہ ارواح کے ہیں، وہ کہیں ہے؟ کوئی کولڈ سٹوریج ہے اس کائنات کے اندر؟ سو رہی ہیں سب ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئی، وہ ابھی تک سو رہی ہیں. ہم بھی سوتے رہے. اقبال نے اس کا ایک عجیب نقشہ کھینچا، لیکن اس وقت میں اس کو ادھر نہیں جانا چاہتا. پھر جب ہمارا اس عالم خلق میں ایک لوتھڑا بن کر تیار ہو گیا ہماری والدہ کے پیٹ میں، تو وہ روح لا کر یہاں شامل کر کے اب اس کو آنکھ کھل گئی اس روح کی، وہ زندہ ہو گئی، یہ احیاء ہو گیا پہلی مرتبہ. اب دنیا کی زندگی میں جسم کے ساتھ روح مل کر 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال رہے. پھر اب یہاں موت آئے گی. یہ اماتہ ثانی ہوا، دوسری مرتبہ مارنا. اب وہ روح اور جان اوپر جائے گی اور جسم پھر واپس چلا جائے گا. جسم اندر سے نیچے سے آ رہا تھا، گلوب سے آیا ہے، اس سے آیا ہے، زمین سے آیا ہے. روح اوپر سے آئی تھی. اس عالم ارواح میں اس کی پہلی زندگی گزر چکی ہے. پھر پہلی موت بھی گزار آئی ہے وہ، جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی وہاں. پہلا احیاء یہاں ہو گیا ہے. یہاں آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، نیچے سے آیا ہوا جسم زمین سے اور اوپر سے آئی ہوئی روح. پھر اس کا احیاء، پھر اس کا اماتہ ثانی ہو گیا، دوسری مرتبہ مرا. تو اب اس کی روح اور اس کی جان گئی اوپر اور جسم جسد جو تھا وہ گیا مٹی کے اندر. تو یہ اس کے بعد پھر عالم برزخ میں رہے گی. یہ پھر یہ نیند ہے، یہ موت ہے، سویا ہوا انسان. پھر احیاء ثانی ہوگا، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر ایک اور جسم ہم کو دیا جائے گا اور پھر وہ آخرت کی زندگی ہوگی. تو اس نے کہیں گے یہ کہ اللہ جب اتنے دور ہو گئے تو ایک اور صحیح، ذرا ہم پر کرم فرما، ایک مرتبہ اور موقع دے دے. تو ان میں دلیل اسی میں مضمر ہے. تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا ہے، 2 مرتبہ جلایا ہے، پہلا ایک دفعہ اور. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذالکم بانه اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم.
یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے کو، اس کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تم نے کفر کیا. وہی یشرک نہیں تؤمنوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم اس کی تصدیق کرتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر، تو اب تو اختیار جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے.